السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زینب۔ یاقوت ناول از قلم حرم فاطمہ، قسط نمبر 11۔ بغیر اجازت کے کاپی پیسٹ کرنے کی اجازت نہیں، شکریہ۔ ابھی وہ آدھی سیڑھیاں ہی عبور کر پایا تھا کہ گولی کی تیز آواز پر وہ وہیں ٹھہر گیا تھا۔ کچن کی طرف جاتی نوری اور اپنے کمرے میں کھڑا غزنوی بھی اپنی جگہ پر ساخت ہو گیا تھا۔ گولی کی آواز حویلی کے اندرونی حصے کی جانب سے گونجی تھی۔ چند لمحے بے یقینی سے وہیں کھڑے وہ اپنے وجود کو حرکت نہیں دے پایا تھا۔ اچانک اس کے وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ وہ اپنی پوری رفتار سے اس کمرے کی جانب دوڑا تھا۔ غزنوی بھی تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ جہانگیر کو دوڑتے ہوئے دیکھ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ یقیناً وہ گولی کی آواز کا تعین کر چکا تھا۔ وہ جہانگیر کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا، جو دروازے کو بری طرح دھکیلتے اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غزنوی کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں مصباح ٹھہری ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اگلے ہی پل اس نے پوری قوت سے جہانگیر کا ساتھ دیتے دروازے کو دھکیلا تھا۔ لکڑی کے بھاری دروازے کا لاک ٹوٹا تھا۔ دونوں نے ہی اپنے وجود کو بامشکل زمین بوس ہونے سے بچایا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کو زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا تھا۔ کمرے کے وسط میں بہتے سرخ مائل سے نظریں اوپر کی طرف دوڑاتے اس نے گلے میں بھرنے والی گلٹی کو نگلا تھا، اور ایسا کرتے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں اور بالآخر وہ اسے دکھائی دے گئی تھی۔ وہ کروٹ کے بل گری تھی۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ غزنوی کا حال اس سے مختلف نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے ہوش میں آیا تھا۔ مصباح! غزنوی چیختا اس کی جانب بڑھا تھا۔ اسے سیدھا کرتے ہوئے اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ جہانگیر بے یقین سے دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے وہ اس کے سامنے غصہ کرتی ہوئی چیختی چلاتی ہوئی اوپر آئی تھی۔ بالکل ٹھیک، اور چند لمحوں بعد وہ خون میں لت پت بے جان پڑی تھی۔ بھائی! اسے غزنوی کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کی نظریں مصباح کے چہرے پر تھی، جس کا سر غزنوی کے بازو پر تھا۔ اس کے سبھی چہرے پر موت کی سفیدی پھیلی تھی، جیسے کسی نے وجود کا سارا خون نچوڑ لیا۔ اور یہ وہ جملہ تھا جس نے سختوں میں کھڑے جہانگیر الہی کو ہوش کی دنیا میں پٹکا تھا۔ اس کے وجود میں برقی سی بھری تھی۔ آگے بڑھتے اس نے غزنوی کے بازو سے تقریباً اسے جھپٹا تھا اور باہر کی جانب دوڑا تھا۔ غزنوی نے اس کی پشت کو افسوس بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ یہاں بات اس کی عزت اور غیرت کی تھی۔ وہ اپنی پناہ میں آئی عورت کی حفاظت میں کوتاہی کر چکا تھا۔ الہی خاندان کے مرد اپنی عورتوں کی حفاظت میں ہمیشہ ناکام ٹھہرے تھے۔ وہ اسی داغ کو تو مٹانا چاہتا تھا، لیکن وہ عورت ان کی تو نہیں تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ خون نے اس کے ہاتھوں اور کپڑوں کو بھی داغدار کر دیا تھا۔ پیشانی پر بل ڈالے وہ بجائے جہانگیر کے پیچھے جانے کے پرسوچ نظروں سے کمرے کا معائنہ کر رہا تھا۔ اسے بالکنی کا پردہ ہلتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ بارش اب بھی اسی زور و شور سے برس رہی تھی۔ خون کو پھلانگتے ہوئے تیزی سے بالکنی کی طرف آیا تھا۔ وہاں قدم رکھتے ہی بارش کی بوچھار نے اسے لمحوں میں بھگو دیا تھا۔ کوئی بھی منظر اس کی نظروں نے نہیں پکڑا تھا۔ ہر چیز نارمل تھی۔ مستعدی سے کھڑے گارڈز، ہر چیز جوں کی توں تھی۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ بھانپ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ کمرے میں واپس آیا تھا۔ خون کے اطراف میں اس سے کوئی گند دکھائی نہیں دی تھی، یعنی گولی باہر سے چلائی گئی تھی۔ وہ جو بھی تھا، یا تو وہ بالکنی میں موجود تھا یا پھر وہ ٹھہر گیا تھا شدت سا۔ اس نے آہستگی سے گردن موڑتے بالکنی کی جانب دیکھا تھا۔ بارش کے بوجھل پردے کے پار اسے وہ کھنڈر دکھائی دیا تھا، جس کے بغیر دروازوں کے چوکھٹے وہ یہاں سے بھی دیکھ پا رہا تھا۔ سنائپر! اس کے لبوں نے بنا آواز کے جنبش کی تھی۔ وہ بے یقین سا تھا۔ ایک انجان لڑکی سے بھلا کسی کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ اگر دشمنوں کو نشانہ بنانا ہی تھا تو حویلی کسی فرد کو بناتے۔ وہ اب بھی گردن موڑے سنہری آنکھوں سے اسی کھنڈر عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے حویلی سے ہاسپٹل کا فاصلہ کس طرح طے کیا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس انجان لڑکی کے لیے اتنا دیوانہ کیوں ہو رہا تھا وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے بس ہر قیمت پر وہ زندہ سلامت اپنے سامنے چاہیے تھی۔ روات کا یہ ہاسپٹل جب جدت سے پرتو نہیں تھا، لیکن چونکہ گولی صرف بازو میں لگی تھی تو خطرے کی بات نہیں تھی۔ وہ بے تاثر نظروں سے اپنے سامنے سفید بیڈ پر چت لیٹی مصباح باسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں اور کپڑوں پر ابھی تک وہی خون لگا تھا جو اب سوکھ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر ہوش و خرچ سے بیگانہ ہونے کے باوجود تکلیف کے آثار واضح تھے۔ اس کی نظریں اس کی سیاہ دراز پلکوں پر تھیں۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ سے ہی اٹریکٹ کرتی تھیں، ضرورت سے زیادہ بڑی۔ یہ پہلا تاثر تھا جو اسے دیکھتے ہی اس کے دماغ میں ابھرا تھا جب اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ سیاہ چمکتی آنکھیں اور سفید رنگت پر سیاہ لمبے بال، بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اسے دیکھتے حور کا گمان ہوا تھا، اور بلا شبہ تمام آنکھوں میں سے خوبصورت ترین آنکھیں سیاہ آنکھیں تو تھیں۔ حوروں کو ایسے ہی تو بیان کیا گیا تھا۔ اسے بھی وہ حور ہی لگی تھی۔ اس کی نظریں پھسلتی اس کی چھوٹی سی ناک پر آ کر ٹھہری تھیں۔ اس کی ناک اونچی نہیں تھی، گول چھوٹی سی ناک، لیکن خوبصورت ترین۔ اس کی نظروں نے مزید نیچے کا سفر کیا تھا۔ اس کے خوبصورت ہونٹ جو ہمہ وقت سرخ رہتے تھے اس وقت سفیدی لیے ہوئے تھے۔ اس کے وجود میں حرکت ہوئی تھی اور وہ چند قدموں کا فاصلہ سمیٹتا اس کے بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ آہستگی سے ہاتھ بڑھاتے اس کے سر پر رکھتے وہ جھک گیا تھا، یوں کہ اس پر سایہ سا بن گیا تھا۔ اس کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ اس کا چہرہ قریب تھا، بے انتہا قریب۔ گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتے مزید قریب ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، یہ پہلی اور آخری بار ہے۔ اس کی آواز سرگوشی سے بھی کم تھی۔ اس نے پھر اپنا جملہ دہرایا تھا۔ اب کی بار اس کے ہونٹ مصباح کی کنپٹی سے ٹکرائے تھے۔ وہ بے ہوشی میں بھی بے چین ہوئی تھی۔ میں کسی پر رحم نہیں کھاؤں گا۔ اس کی آواز سرد تھی، کسی بھی تاثر سے پاک۔ اس کی کنپٹی پر لب رکھتے وہ چند لمحے جھکا رہا تھا، پھر ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹتا ہوا دستار کی ہر تحقیق ہے لازم،
ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ زندگی میں ہم بہت سے لوگوں کے لیے بہت کچھ محسوس کرتے ہیں، غصہ، پیار، جلن، نفرت، محبت، اور یہ ہمیشہ بے وجہ نہیں ہوتا۔ کبھی ہم پر محبت کا الہام اترتا ہے تو کبھی انا اور انتقام ہر چیز پر حاوی وہ اکثر ہی ان جذبات میں تہی دامن رہ جاتا ہے۔ سارا معاملہ ہی دل کا ہوتا ہے اور ہم اسے ہی نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ہم آزاد نہیں ہوتے۔ ہمارے جذباتوں اور ہمارے دل پر اندیکھی زنجیریں ہوتی ہیں، رشتوں کی، اقتدار کی، معاشرے کی، روایات کی، یا پھر ہمارے خوف کی۔ وہ دو سفید اور ایک سیاہ رنگ کی گاڑی تھی۔ روات کی کچی چوڑی سڑک پر پوری رفتار سے دوڑتی ان گاڑیوں کو ایک سیاہ فارچونر نے اوورٹیک کیا تھا۔ ڈرائیور گھبرایا تھا جب اس فارچونر نے سڑک کے بیچوں بیچ راستہ بلاک کیا تھا۔ سیاہ رنگ کی گاڑی میں بیٹھے شخص کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس، سر پر پگ رکھے، وہ 40 کی عمر کو پہنچتا شخص گھبرایا تھا۔ فارچونر سے نکلتے جہانگیر الہی کو دیکھتے وہ مونچھوں کو تاؤ دیتا باہر نکلا تھا۔ وہ بھپرا ہوا سا قریب آیا تھا جب گاڑیوں سے نکلتے محافظ بھی قریب آئے تھے۔ اب کیا ہو گیا ہے جہانگیر الہی جو منہ کو آ رہے ہو؟ پشت پر ہاتھ باندھے لمبا چوڑا ملک شیر علی طنزیہ بولا تھا۔ ہونٹوں پر کمینی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ درمیان میں آتے محافظوں کو کندھوں سے دھکیلتا مقابل آیا تھا۔ لگتا ہے ملک خاندان کے مردوں کی مردانگی جاتی رہی ہے جو عورتوں سے مقابلے پر اتر آئے ہیں۔ وہ دبی آواز میں گرایا تھا۔ ملک شیر علی کے منہ پر اس کے چند الفاظ تمانچے کی طرح لگے تھے کہ چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہوا تھا۔ میری حویلی میں موجود عورت کو قتل کرنے کی ذلیل حرکت تم لوگوں کی ہی ہے۔ ملک شیر علی کے چہرے پر پھیلی غصے کی سرخی کو دیکھتے ہی وہ دوبارہ گویا ہوا تھا جو پشت پر ہاتھ باندھے پلکیں جھپکے بغیر اسے ہی گھور رہا تھا۔ اگر اس کی لاش کے ٹکڑے ملے ہیں تو ہاں، میں قبول کرتا ہوں یہ کام میرا ہی ہے، لیکن اگر گولی ماری گئی ہے تو یہ کام میرا نہیں ہے۔ اپنا دشمن ڈھونڈو جہانگیر الہی، وہ مونچھوں کو تاؤ دیتا نخوت سے بولا تھا۔ جہانگیر اپنی جگہ تھم گیا تھا۔ ملک شیر علی نے اگر قتل کی کوشش کی ہوتی تو وہ سینہ تان کر فخر سے قبول کرتا۔ ملک خاندان کے مردوں نے کبھی بھی دشمنیوں میں عورت کو نہیں مارا، البتہ الہی خاندان کے مرد اکثر ہی اپنی عورتوں کی حفاظت میں ناکام ٹھہرے ہیں۔ میں حویلی موجود صرف ایک عورت سے واقف ہوں، وہ رکا تھا، تمکنت الہی۔ اس کی موت ملک خاندان کے لیے صدمے کا باعث ہوگی، یاد رکھنا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور تمہاری پناہ میں تھی جو یقیناً تمہاری راحت کے سامان کے لیے لائی گئی ہوگی۔ اس کے لہجے میں ناگواری درائی تھی۔ ایسی عورتوں کو مارنا بھی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے آخری الفاظ جہانگیر الہی کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہے تھے۔ آئندہ میرا راستہ مت روکنا۔ بابا جان کی وجہ سے جو لحاظ میں کر رہا ہوں وہ ختم ہو جائے گا، اور یقین مانو جہانگیر میں ایسا نہیں چاہتا۔ اس کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ ملک شیر علی نے اپنے باپ کا حوالہ دیا تھا جو تمکنت الہی کے اکلوتے بیٹے جہانگیر الہی سے نہ جانے کیسی محبت رکھتے تھے کہ عبدالمنان کے قتل کا مدعا بھی جرگے سے واپس لے لیا تھا، یہ کہہ کر کہ قتل جہانگیر الہی نے نہیں کیا، نہ ہی انہیں کسی قسم کا شبہ ہے، شاید ہی خون کا اثر تھا۔ میری عزت پر وار کیا گیا ہے۔ دوسری بار ملک شیر علی، اگر اس بار مجھے ملک خاندان کی انوالومنٹ کا معلوم ہوا تو یقین جانو میں صرف تمہاری لاش کے ٹکڑے کرنے پر اکتفا نہیں کروں گا۔ لیکن اتنا وہ جان گیا تھا کہ یہ حرکت ملک شیر علی کی نہیں ہے، اور ملک خاندان میں اتنی جرأت کسی دوسرے مرد میں بھی نہیں تھی۔ ملک شیر علی نے کبھی بھی اپنے حریفوں کو گولی سے نہیں مارا تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ان کی حویلی میں آئی ایک انجان لڑکی سے کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی تھی سوائے اس کے کہ اس حویلی کی عورت کو سمجھ کر جہانگیر الہی سے بدلے میں قتل کرنے کی کوشش کرے۔ اچانک اس کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا۔ شٹ شٹ شٹ! ڈرائیونگ وہیل گھماتے اس نے گاڑی کو ہاسپٹل کی جانب کیا تھا۔ اس کا دماغ پہلے اس طرف کیوں نہیں گیا تھا؟ کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا تھا، ایسے میں ملگجے اندھیرے میں صوفے پر بیٹھا وجود دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں جلی سگریٹ کا آدھا حصہ پکڑے سامنے بیڈ پر لیٹی لڑکی کو یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ سرخ آنکھوں میں تھکن تھی۔ وہ بیڈ پر جو لیٹی تھی، سینے تک کمفرٹر اوڑھے، ہوش و خرچ سے بیگانہ۔ وال گلاس کے پردوں کے درمیان ذرا سا فاصلہ تھا، باہر اندھیرا پھیلا تھا۔ یقیناً یہ رات کا کوئی پہر تھا۔ سگریٹ کے دھوئیں سے بنتے مرغولوں میں اسے وہ شیبی بنتی دکھائی دی تھی۔ سنہری آنکھوں والا غزنوی اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ حویلی کے اسی حال میں پہنچ گیا تھا جہاں اس کی غزنوی سے آخری ملاقات ہوئی تھی۔ مقصد اسے مارنا نہیں تھا۔ اس نے سوالیہ انداز میں آئی برو جھکائے تھے۔ نظریں غزنوی کے پریشان چہرے پر ٹکی تھیں۔ میں نہیں جانتا میں کس حد تک ٹھیک ہوں بھائی۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ لیکن میرے اندازے کے مطابق مقصد مصباح کو مارنا نہیں تھا، صرف ڈرانا تھا۔ شاید اسے نہیں، آپ کو۔ کوئی آپ کو ڈرانا چاہتا ہے۔ جہانگیر کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ آخر یہ ایسا کون سا دشمن تھا جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا؟ وہ حویلی جہاں جہانگیر الہی کی موجودگی ہی کافی تھی دشمنوں کی کسی بھی کارروائی سے دور رکھنے کے لیے، وہاں موجود ایک لڑکی پر دن دہاڑے گولی چلائی گئی تھی۔ تھوڑی کو جاتے اس نے غزنوی کو دیکھا تھا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ تمہیں کچھ اور کہنا ہے کیا؟ اسے بے چین دیکھ اس نے پوچھا تھا۔ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ہے جو شاید آپ کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ ایک وارننگ ہے میرے لیے۔
غزنوی کے لڑکھڑاتے جملے کو اس نے مکمل کیا تھا۔ وہ شاید بتاتے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ کوئی ہے جو مجھے وارننگ دے رہا ہے کہ میں مصباح کو اس حویلی سے نکال دوں، یعنی وہ نہیں چاہتا کہ مصباح اس حویلی میں رہے۔ مقصد اسے مارنا نہیں تھا، مقصد مجھے ڈرانا تھا، ہے نا؟ اس نے غزنوی کا چہرہ دیکھا تھا جو حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ گولی سامنے والے بوسیدہ کھنڈر سے چلائی گئی تھی۔ وہ زیادہ دور نہیں ہے بھائی۔ سنائپر کبھی بھی نشانہ لگاتے میں چونکتے نہیں ہیں۔ اگر نشانہ اس لڑکی کا دل یا سر ہوتا تو یقیناً وہ اب تک مر چکی ہوتی۔ پریشانی اور کچھ بے چینی سے کہتے وہ کھڑا ہوا تھا۔ حال میں اس وقت ان دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا، میرے یہاں آنے سے پہلے بھی نرگس بھابی کو مار دیا گیا تھا۔ کون ہے وہ شخص جو تمنا الہی کے علاوہ کسی دوسری عورت کا وجود اس حویلی میں برداشت نہیں کرتا؟ صوفے پر پھیل کر بیٹھے جہانگیر الہی نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ ڈرا ہوا تھا۔ ریلیکس غزنوی۔ اس نے اٹھتے صوفوں کے بیچ ایک ہاتھ پہلو اور دوسرا سر پر ٹکاتے کھڑے غزنوی کے کندھے کو تھپکا تھا۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گا، تمہیں ڈرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس لڑکی کو شہر شفٹ کر رہا ہوں، لیکن اب میں یہ واقعی ہی معلوم کر کے رہوں گا کہ وہ کون ہے جو میری اس حویلی پر اپنا تسلط چاہتا ہے، جسے عورتوں کا وجود پسند نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے سرخ چہرے سے بول رہا تھا۔ یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ اس کی سلطنت، اس کی جاگیر میں مرضی کسی اندیکھے وجود کی چل رہی تھی۔ چھوڑیں بھائی، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پہلے کیا علاقے میں آپ کے دشمن کم ہیں؟ آپ اس لڑکی کو واپس بھیج دیں۔ ویسے بھی ہمارا اس سے کوئی رشتہ یا تعلق نہیں ہے۔ غزنوی کی جھنجھلا کر کہنے پر جہانگیر نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ تم ویسا نہیں سوچ رہے جیسا میں سوچ رہا ہوں غزنوی۔ میری ایک بیٹی بھی ہے۔ اگر کل کو وہ بڑی ہوتی ہے تو کیا اسے بھی حویلی میں رہنے کی وجہ سے مار دیا جائے گا؟ جہانگیر کے کہنے پر غزنوی ساخت ہوا تھا۔ اس نے واقعی ہی اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ مومنہ کو بھی یہاں سے کہیں اور شفٹ کر دیتے ہیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ جہانگیر نے اسے دیکھا تھا۔ شاید وہ ڈرا ہوا تھا۔ اسے ہر چیز کا حل مصباح اور اس حویلی سے چھٹکارا لگ رہا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتے غزنوی کے بالکل مقابل آ کر کھڑا ہوا تھا۔ یہ میرے باپ کی وراثت ہے غزنوی، اس پر صرف میرا حق ہے۔ یہاں کے مکین خوفزدہ ہو کر جا چکے ہیں، لیکن میں یہاں کسی دوسرے کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔